بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے پیارے پیارے بچے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ گزر چکا ہے اور ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے کی ایک خاص بات یہ ہے، ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے 11ویں امام حسن العسکری علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ کون سی تاریخ ہے؟ جی ہاں، 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ امام حسن العسکری کا نام حسن، کنیت ابو محمد، القاب عسکری اور ذکی ہیں۔ امام حسن العسکری کے والد امام علی النقی اور والدہ بی بی حدیثہ خاتون ہیں۔ امام حسن العسکری علیہ السلام جب 4 سال کے ہوئے تو ایک ظالم بادشاہ نے امام علی النقی یعنی کہ آپ کے والد کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پھر آپ اپنے والد کے ساتھ سامرہ چلے گئے۔ امام حسن العسکری علیہ السلام اپنے وقت کے عالم، زاہد، مومن، متقی و پرہیزگار اور بہت بڑے عالم تھے، اور جب کوئی آپ کے پاس حاجت لے کر آتا تو آپ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، جو بھی اس کو پرابلم ہوتی اس کو سولو کرتے، اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو اس کی آپ مدد کرتے۔ اسی طرح امام حسن العسکری علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا جن کا نام تھا ابو ہاشم۔ ایک مرتبہ ابو ہاشم اور امام حسن العسکری صحرا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ابو ہاشم کے دل میں خیال آیا کہ اس نے جو قرضہ لیا ہے، یعنی کہ اس نے کسی سے لون لیا تھا، اس نے کسی سے پیسے لیے تھے اور اس لون کی اب ٹائم ختم ہو رہا ہے اور اس کو وہ رقم واپس کرنی ہے، تو اب ان پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا؟ ابھی اس کے دل میں یہ خیال آنا ہی تھا کہ امام نے زمین پر جھک کر ایک نشان لگایا اور فرمایا، ابو ہاشم اسے اٹھا لو اور اپنا قرض ادا کر لو۔ ابو ہاشم نے جب دیکھا زمین کی طرف تو ایک سونے کا ٹکڑا تھا۔ اس کے بعد ابھی یہ تھوڑی دوری چلے تھے کہ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ سردی قریب آ گئی ہے اور سردی کے کپڑے وغیرہ کا کیا ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے دوبارہ زمین پر تازیانہ مارا اور کہا، ابو ہاشم اسے اٹھا لو۔ اور جب ابو ہاشم نے دیکھا تو دوبارہ اسے سونے کا ایک ٹکڑا نظر آیا اور وہ دونوں سونے کے ٹکڑوں کو لے کر واپس گھر آ گیا۔ جب اس نے گھر آ کر حساب کیا تو ان دونوں کی جو قیمت تھی وہ اتنی تھی جتنی ابو ہاشم کو ضرورت تھی۔ پھر ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے ابو ہاشم سے کہا کہ ابو ہاشم اپنی ضروریات بیان کرنے میں تکلف سے کام نہ لیا کرو، ہم بحکم خدا انہیں پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دیکھا پیارے بچوں، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے ماں باپ اسے پورا کرتے ہیں نا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے امام سے ان چیزوں کا مطالبہ کریں، امام سے ان چیزوں کے بارے میں مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے۔
تو پیارے بچوں، اب جیسا کہ امام علیہ السلام کی ولادت آنے والی ہے، تو ہم کیوں نہ اسی مناسبت سے ہم امام علیہ السلام کے چند ارشادات کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ امام علیہ السلام کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گی۔ امام علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جس نے طہارت یعنی غسل اور وضو وغیرہ کرنے میں پانی صرف کیا، گویا اس نے اس طہارت کو توڑ دیا۔ پیارے بچوں، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو ہم پانی بہت ضائع کرتے ہیں، اور جب ہم کسی چیز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا چیز کہلاتی ہے؟ اسراف۔ اور اسراف کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو جب ہم اچھا کوئی کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم غسل کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں، ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں نا، تو اس اچھے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دوسری طرف ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ کم پانی لے کر وضو اور غسل کریں۔ اور ایک اور موقع پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام برائیاں اگر ایک گھر میں رکھ دی جائیں اور جھوٹ کو اس کی چابی قرار دیا گیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے بچوں، امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اور اگر ہم کیونکہ ایک جھوٹ بولنے سے ہم دوسرے گناہ بھی کرتے چلے آتے ہیں، دوسری برائیاں بھی ہم کرتے چلے آتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کر دیا ہے یا ہم سے کوئی غلطی سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم کو پتہ ہے کہ ہم کو پنشمنٹ ملے گی یا دوسرے لوگ ہم کو ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے، تو ہم اس ڈر سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے ایک جھوٹ بولتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دوسرا جھوٹ بولتے ہیں، پھر تیسرا جھوٹ، اس طرح کہتے 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 ہم بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ پیارے بچوں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا اور دوسرے معصومین نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ ہمیں ہمیشہ کیا بولنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سے مسٹیک ہو گئی تو تھوڑی سی ہمیں ڈانٹ سن لیں گے تو وہ ہماری اچھائی کے لیے ہوگی، نہ کہ ہم جھوٹ بولیں اور اس کے بعد ہم دوسری برائیاں بھی کرنے لگے۔ تو پیارے بچوں، ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ میرے پیارے بچوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب کسی معصوم کی ولادت ہوتی ہے، کوئی اسپیشل ڈے ہوتا ہے، تو ہمیں وہ اسپیشل ڈے کس طرح اسپینڈ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، انشاءاللہ 10 ربیع الثانی کو بھی ہم وہ تمام اعمال بجا لائیں گے جو ہمیں معصومین کی ولادت پر ہم کرتے ہیں، جیسا کہ ہم غسل کرتے ہیں، ہم صاف کپڑے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اللہ، ہمارے معصومین خوش ہو جائیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں ایک دوسری اچھی سی پریزنٹیشن کے ساتھ، اور جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور جاتے جاتے ہم ایک بہت اچھا سا درود پڑھیں گے جو ہم اپنے امام کو ہدیہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔